بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں SRMPD نیوز چینل۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کو دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی نائب امیر اور صدر انتخابی کمیٹی پاکستان ڈاکٹر فرید احمد پراچا نے کہا ہے کہ 8 فروری کی الیکشن مہم کے حوالے سے راولپنڈی لیاقت باغ میں بڑا جلسہ عام ہوگا، جس سے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق اور دیگر قائدین خطاب کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز ضلعی دفتر سید مودودی بلڈنگ میں الیکشن 2024 کے حوالے سے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس خصوصی اجلاس میں امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی سید عارف شیرازی، جنرل سیکرٹری عتیق احمد عباسی، نائب امراء سید عزیر حامد، راجہ محمد جواد، راجہ ممتاز حسین، شیخ مسعود اور چودھری منیر احمد کے علاوہ زونل امراء، ناظمین انتخاب اور قومی و صوبائی اسمبلی کے امیدواروں نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں زونل امراء، ناظمین انتخاب اور قومی و صوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں نے اپنے اپنے حلقوں کی انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے رپورٹس پیش کیں۔ ڈاکٹر فرید احمد پراچا نے کہا کہ جماعت اسلامی نے ملک بھر میں 231 قومی اسمبلی اور 535 صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے، جبکہ آئینی تقاضے کے مطابق 5% خواتین کو بھی امیدوار بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کو گو مگو کی کیفیت میں ہی ہوتے ہیں، اب انتخابات کے سوا کوئی آپشن اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ 8 فروری کو ہی قومی الیکشن ہوگا۔ سینٹ کی قرارداد کی کوئی آئینی حیثیت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے بہت پہلے اپنے نام، اپنے جھنڈے اور اپنے انتخابی نشان ترازو کے ساتھ الیکشن میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے الحمدللہ، اس حوالے سے کارکنان میں یکسوئی پائی جاتی ہے۔ اس جماعت اسلامی نے سب سے پہلے اپنا انتخابی منشور تیار کر کے قوم کے سامنے پیش کیا ہے۔ فرید احمد پراچا نے کہا کہ ہم الیکشن جیتنے کے عزم کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ کوئی بھی انتخاب ہارنے کے لیے نہیں بلکہ جیتنے کے لیے لڑا جاتا ہے۔ سید عارف شیرازی نے کہا کہ راولپنڈی ضلع کی تمام قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر اہل اور خدمت کے جذبے سے سرشار امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ انجمن فیض الاسلام کے سابق تاحیات جنرل سیکرٹری راجہ فتح خان مرحوم کی یاد میں ایک تعزیتی ریفرنس انجمن کے راجہ غلام قادر ہال میں ہوا۔ پنجاب کے نگران وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر اور مسلم لیگ نون کے رہنما صدیق الفاروق نے سیمینار میں خصوصی شرکت کی، جبکہ انجمن کے صدر اور معروف تاریخ دان پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد کے علاوہ سینئر نائب صدر محترمہ اظہار فاطمہ، انجمن کے قائم مقام جنرل سیکرٹری گروپ کیپٹن پرویز اختر، کرنل ریٹائرڈ جمیل اطہر، فائنانس سیکرٹری راجہ صابر حسین، سیکرٹری نصر الرشاد محمد بدر منیر، پروفیسر نیاز عرفان، ڈاکٹر انعام الرحمان، نعیم اکرم قریشی، پرنسپل شبیر احمد ستی اور انجمن کی مجلس منتظمہ اور جنرل کونسل کے اراکین سمیت طلباء کی بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد اپنے استقبالی خطاب میں راجہ فتح خان کی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ راجہ فتح خان کی شخصیت کسی تعریف کے محتاج نہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی انجمن کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ راجہ فتح خان کی ایمانت، دیانت، خلوص کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جس کی بدولت انجمن فیض الاسلام کی ترقی اور نیک نامی میں اضافہ ہوا۔ پنجاب کے وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے اپنے خطاب میں راجہ فتح خان کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ راجہ فتح خان بغیر کسی ظاہری روایت کے ہمارے وقت کے ولی ہو گزرے ہیں، جنہوں نے ہمیں جنت میں جانے کا آسان اور قابل عمل راستہ دکھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ انجمن کے ممبر بن کر محروم اور مجبور لوگوں کو بالخصوص یتیم بچوں کی خدمت کریں تو جنت کا راستہ آپ کے لیے کھلا ہوگا۔ صدیق الفاروق نے کہا کہ راجہ فتح خان سے میرا تعلق 50 سال پر محیط ہے، جو میرے والد کے استاد تھے۔ راجہ صاحب نے اپنے علاقے کھوٹا کی تعمیر اور ترقی کے لیے بھی بے لوث کام کیا اور انجمن فیض اسلام میں 50 سال سے زیادہ عرصہ یتیم اور لاوارث بچوں کی حفاظت اور پرورش جیسے اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی زندگی وقف کیے رکھی۔ وہ معذور تھے مگر اس معذوری کو اپنے اعلیٰ مقاصد گراں میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ دیگر مقررین نے بھی راجہ فتح خان کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز 1122 حکومت پنجاب ڈاکٹر رضوان نصیر نے الخدمت فاؤنڈیشن ہیڈ آفس میں دفاتر کا دورہ کیا۔ مرکزی صدر الخدمت پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان، سیکرٹری جنرل سید وقاص جعفری، نائب صدور محمد عبدالشکور
اور اعجاز اللہ خان چیئرمین الخدمت ہیلتھ ڈاکٹر زاہد لطیف اور دیگر ذمہ داران نے انہیں الخدمت پروجیکٹس پر بریف کیا۔ ڈاکٹر فیض الرحمان نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پروگرام الخدمت کی پہچان ہے۔ پاکستان میں آنے والی کسی بھی ناگہانی آفت اور حادثے میں الخدمت فاؤنڈیشن کے اداکار اپنے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی مدد کے لیے ہر اول دستے کی صورت موجود ہوتے ہیں۔ قدرتی آفات کو روکنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن مناسب تربیت اور حفاظتی اقدامات سے اس کی شدت اور ممکنہ نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس عرصے میں ریسکیو 112 نے ہماری بہت رہنمائی کی۔ اس ادارے کی وجہ سے الخدمت فاؤنڈیشن اپنے سٹاف اور رضاکاروں کو حادثات سے نمٹنے کی ٹریننگ دینے میں کامیاب ہوئی۔ ڈاکٹر رضوان نصیر نے کہا کہ الخدمت جو خدمات بطور رفاہی ادارہ سر انجام دے رہی ہے وہ ناقابل فراموش ہیں۔ بالخصوص الخدمت فاؤنڈیشن نے ترکیہ کے زلزلے میں سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں وہاں بھجوائی اور غزہ فلسطین کے لیے حالیہ امدادی سرگرمیاں قابل تحسین ہیں۔ ڈاکٹر رضوان نصیر نے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ ہر ممکنہ تعاون کا اعادہ کیا اور مستقبل میں بھی اشتراک پر دلچسپی کا اظہار کیا۔ صدر الخدمت ڈاکٹر فیض الرحمان نے اس موقع پر سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کو یادگاری شیلڈ پیش کی۔ پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی کے بورڈ آف مینجمنٹ کا دوسرا اجلاس صدر بورڈ آف مینجمنٹ ثاقب رفیق کی صدارت میں ہوا، جس میں بورڈ آف مینجمنٹ کے ممبران، چیف ایگزیکٹو آفیسر، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی، ڈائریکٹر تعلقات عامہ محمد اویس، بابر نیازی، عظیم اقبال، آسمہ اسماعیل اور حسن عباس رضا شریک ہوئے۔ ڈائریکٹر آرٹس کونسل وقار احمد نے صدر بورڈ ممبران کو اس آرٹس کونسل کے اغراض و مقاصد اور پہلی میٹنگ میں لیے جانے والے فیصلوں پر عمل درآمد سے متعلق آگاہ کیا۔ صدر بورڈ آف مینجمنٹ ثاقب رفیق نے کہا کہ لکھاری، گلوکار، مصور اور فنکار کی اہمیت مسلمہ ہے۔ علاقائی کلچر کو پروان چڑھانے اور مہذب کی ترقی میں آرٹس کونسل کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ راولپنڈی کی ثقافت، فنون لطیفہ، لٹریچر اور اس ثقافت کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے تمام تر توانائیاں بروئے کار لائیں گے۔ اجلاس سے مارچ کے پہلے ہفتے میں ثقافتی اور فوڈ فیسٹیول کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر بورڈ آف مینجمنٹ کے ممبران نے پنجاب آرٹس کونسل میں نئے بننے والے آڈیو ویڈیو اسٹوڈیو کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر آرٹس کونسل نے بورڈ ممبران کو بتایا کہ بہت جلد آرٹس کونسل میں آڈیو ویڈیو پروڈکشن کے اجلاسوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آخر میں صدر بورڈ آف مینجمنٹ پنجاب آرٹس کونسل ثاقب رفیق نے تمام ممبران سے فن و ثقافت کے فروغ کے لیے مثبت تجاویز بھی مانگیں۔ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے زیر اہتمام ہفتہ صفائی مہم کے سلسلے میں گزشتہ روز کلمہ چوک میں صفائی اگائی واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک کا مقصد صفائی سے متعلق شہریوں میں شعور بیدار کرنا اور مہم کی کامیابی میں عام شہریوں کی حصہ داری کو یقینی بنانا تھا۔ واک میں شریک افراد نے صفائی مہم کو سراہتے ہوئے اس پیغام کو آگے دیگر لوگوں تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا۔ صفائی مہم میں شاہراہوں، بازاروں، خالی پلاٹوں، نالے اور نالیوں کی صفائی اور چونے کے چھڑکاؤ کا عمل جاری ہے تاکہ کینٹ کی خوبصورتی کو برقرار رکھا جا سکے۔ کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر سید علی عرفان رضوی نے کہا کہ شہری اور تاجر صفائی کا خاص خیال رکھیں، کوڑا کرکٹ کھلے عام نہ پھینکیں، کوڑا ویسٹ بیگز میں ڈال کر سینیٹری ورکر یا نصب کردہ کوڑا دانوں میں ڈالیں۔ بیماریوں سے پاک، صحت مند، صاف ستھرا ماحول تشکیل دینے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس موقع پر ممبر کنٹونمنٹ بورڈ حاجی ظفر اقبال نے کہا کہ میں ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کافی عرصے بعد ہم نے دوبارہ ہفتہ صفائی مہم کا آغاز کیا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ جتنے بھی علاقوں میں ہم صاف کریں گے تو اس سے بیماری ختم ہوں گی، بہتری آئے گی۔ اکثر و بیشتر نالے نگلیاں جس کی وجہ سے پبلک کے اندر ایک ابہام پایا جاتا ہے کہ ہمارے کنٹونمنٹ بورڈ کے ورکر صفائی نہیں کرتے، لیکن صبح جب اٹھتے ہیں تو ہر جگہ میں دیکھتا ہوں کہ سردی کے موسم میں ہمارے جو ورکرز ہیں یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، چاہے کوڑا کرکٹ ہو یا پھر نالی بند ہو، یہ صاف کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا چہرہ ہے، آج یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں۔ میں کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دوبارہ ہفتہ صفائی مہم کا آغاز کیا ہے۔ صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ و بہبود آبادی پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا ہے کہ علی فیملی اسپتال میں 3.2 ارب کی لاگت سے ریویمپنگ اور تزئین و آرائش کا کام موسم سپیڈ سے جاری ہے۔ اسپتال کی اپ گریڈیشن کے کام میں معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اسپتال کے اولڈ اور نیو بلاک پر کام طے شدہ وقت سے پہلے مکمل کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے علی فیملی اسپتال کے دورے کے موقع پر کیا۔
انہوں نے اسپتال انتظامیہ، محکمہ بلڈنگ اور مزدوروں سے تعمیراتی کام کی پیش رفت کے حوالے سے دریافت کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ اولی فیملی اسپتال اس مہینے کے آخر تک عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اولی فیملی اسپتال میں 3.2 ارب روپے کی لاگت سے ریویمپنگ اور تجدید و کا کام موشن سپیڈ سے جاری ہے۔ اسپتال کی اپ گریڈیشن کا کام میں معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اسپتال کے اولڈ اور نیو بلاک پر کام طے شدہ وقت سے پہلے مکمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے راولپنڈی کے بڑے اسپتال کی ریویمپنگ اور تجدید رائج کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ کام کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اپ گریڈیشن پر 24 گھنٹے کام جاری ہے۔